السلام علیکم، دس از ڈاکٹر اظہرالدین. آج ہمارے ساتھ سندھ میڈیکل کالج سے پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نازش موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر نازش. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ اظہر؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. ڈاکٹر نازش، آج ہم ٹیچنگ کی فیکلٹی کے حوالے سے ذرا ایکسپلور کریں گے. سب سے پہلے آپ ہماری آڈینس کو بتائیے گا کہ اب تک کا آپ کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ میری ٹیچنگ ایکسپیرینس کو اظہر کوئی 10 سال ہو گئے ہیں. میں نے لک بیک، اور یہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کوئی فارم فل کر رہے ہوتے. تو ریسنٹلی ابھی سنس آئی ایم این ایس ایم سی ہم ڈاکیومنٹیشن بہت کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میں نے ایک اپنا پروفائل بنایا ہے جس سے مجھے پتہ چلا کہ مجھے کوئی 10 سال ہو گئے ہیں. ٹیچنگ ایکسپیرینس ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسا رہا. میں آپ کو اگر اپنا بتاؤں، میں نے لیکچرشپ شروع کی تھی اور آئی واز کائنڈ آف فرسٹریٹڈ وین آئی کیم ان ٹو دس فیلڈ، کیونکہ میرا کوئی پلان نہیں تھا ٹیچنگ سائڈ جانے کا. آئی وانٹیڈ ٹو بی اے پیڈیاٹریشین ایٹ دا ٹائم. جب میں ہاؤس جاب بھی پیس میں کیا تھا، اس لیے کہ مجھے پیڈیاٹرکس کا ہی سبجیکٹ لینا تھا. تو چینجز آتے ہیں لائف میں، بہت سارے ٹیسٹس آتے ہیں جس کے بعد میں کلینکل اپنی پریکٹس نہیں کنٹینیو کر سکی. تو اس کے بعد پھر وہ ایک گیپ آیا تھا بیچ میں. اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اب میں کیا کروں. تو ٹیچنگ جب میں نے دیکھا، اس کی ایڈز آئی نہیں تھی کچھ، اس میں ٹائمنگس کچھ اس طرح سے تھے کہ جی آپ نے صبح 8:30 سے شروع کرنا ہے جی اور 2:30 بجے ختم کر دینی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ چلیں، اس وقت میری بیٹی بہت چھوٹی سی تھی، شی واز ان کنڈر گارٹن. تو میں نے کہا چلو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم مجھے سوٹ کرے گا. سو بس میں نے اپنی سی وی اٹھائی، میں پرائیویٹ میڈیکل کالج چلی گئی. میں نے ان کو کہا کہ جی آپ مجھے جاب کرنی، جب آپ کے پاس ویکینسی ہو آپ مجھے بلا لیں. میرا پیتھولوجی کا اس وقت ریزیڈنسی ہاف ہو چکی تھی. ایف سی پی ایس کی ٹریننگ میں آدھی کر کے میں نے بریک لیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بہت ضرورت ہے، آپ ابھی انٹرویو دیں. اسی وقت انہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا. نیکسٹ ڈے سے مجھے کہا آپ جاب جوائن کر لیں. تو میں نے پڑھانا شروع کر دیا. وہ میرا بالکل پیور کور ایکسپیرینس تھا ایز اے لیکچرر فار پیتھولوجی. میں ٹیچنگ پڑھانے گئی ہوں. شروع میں تو میں بور ہوتی رہی بڑی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پڑھانا ہے. اوبویسلی جب آپ پہلی دفعہ جاتے ہیں، سب سے بڑا جو پرابلم آتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کو فیس کرنے کا ہوتا ہے. اگر آپ بہت فریش ہوتے ہیں، آپ نے کبھی نہیں پڑھایا ہوتا، تو آپ بہت ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں، آپ کو نہیں لگ رہا ہوتا. حالانکہ آپ کے پاس نالج بھی ہوتی ہے، آپ تیاری بھی بہت کر کے آئے ہوتے ہیں. لیکن ایک آڈینس فیئر ہے نا، اور جو اسٹیج پہ جانے کا فیئر ہے، اور ایک ہوتا ہے مائک فیئر. یہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو شروع میں بہت تنگ کرتی ہیں. اگر تو آپ اس فیئر کو اوور کم کر لیتے ہیں، پھر تو وہ کانفیڈنس لیول آ جاتا ہے کہ آپ کو کسی بھی، جیسے تقریروں میں ہوتا ہے، جیسے پبلک اسپیکنگ سوسائٹی کے جو لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے فیملیئر ہو جاتے ہیں آڈینس سے، ان کو کہیں بھی کھڑا کر دیں وہ بول لیں گے. سو ان 10 سالوں میں اس اسٹیج سے اب اس اسٹیج پہ ہوں کہ میں ایک لیکچر ہال میں 350 سے زیادہ کا کراؤڈ کو مینیج کرتی ہوں. اور مجھے کوئی ہیزیٹنسی نہیں ہوتی، مجھے کوئی مائک فیئر نہیں ہوتا، مجھے کوئی اسٹیج فیئر نہیں ہوتا. مجھے یہ فیئر نہیں ہوتا کہ کوئی اسٹوڈنٹ مجھ سے کوئی سوال پوچھے گا اور کیا ہوا کہ اگر مجھے اس کا جواب نہیں آئے گا. شروع میں جب میں لیکچرر تھی تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ کوئی اسٹوڈنٹ پوچھے گا اور اگر مجھے جواب اس کو نہ دے سکی. لیکن وہ فیئر سب ختم ہو گئے ود ٹائم. تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے الحمدللہ. میں بچوں کو اسٹوڈنٹ سمجھ کے دیکھتی تھی. اب میرے اسٹوڈنٹ میرے جونیئرز ہوتے ہیں. میں نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اسٹوڈنٹ ہو اور میں ٹیچر ہوں. وہ جو ایک گیپ آتا ہے، جب وہ گیپ آتا ہے نا، اگر آپ اس گیپ کو اوور کم کر لیتے ہیں، جو کہ ود ٹائم میں نے کیا ہے، کہ آپ نے مجھ سے میرا ایکسپیرینس پوچھا ہے. تو اب میرے کوئی بھی اسٹوڈنٹ آئے گا، جیسے آپ ہیں، آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، یا اس طرح اور جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، وہ جس وقت چاہیں وہ دروازہ ناک کرے. اور ایٹ ٹائمس کبھی کبھی بغیر ناک کیے وہ میرے آفس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ ایشوز ہیں، یہ ایشوز ہیں، یہ پڑھا دیں، یہ سمجھا دیں. ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں ان دس 10 year آف مائی ایکسپیرینس میں نے ان کو اوور کم کر لیا الحمدللہ. اور میرا اب بہت اچھا ریپو ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے. دے آر جسٹ لائک مائی جونیئر کولیگس، دے آر جسٹ لائک مائی فرینڈس. سو بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے الحمدللہ. تو ڈاکٹر نازش، اگر کوئی ٹیچنگ کی فیکلٹی کی طرف آ رہا ہے تو یہ بیسیکلی ایک نان کلینکل لائف وہ اسٹارٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے اس انڈیویجول کا کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے؟ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بیک ان ٹائم جب میں ڈاؤ کی اسٹوڈنٹ تھی اور ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ فیوچر میں وچ اسپیشلائزیشن فیلڈ ول یو سلیکٹ، ایسا ہی ہوتا ہے. یا ہمارے ٹیچر پوچھ رہے ہوتے ہیں، یا فیملی پوچھ رہی ہوتی ہے، یا دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں ایک ہی آنسر ہوتا ہے کہ ہم کلینیشین تو بنیں گے، لیکن یا ہم نیورولوجسٹ بنیں گے، یا نیورو سرجن بنیں گے، یا ہم کارڈیولوجسٹ بنیں گے.
یا ہم جیسے میں تھی پیڈیاٹریشین بنوں گی، اور میں یہی کہا کرتی تھی جب میرے 3rd ایئر میں کلینک شروع ہو گئے. کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ٹیچنگ بھی ایک پروفیشن ہے اور اتنا امپورٹنٹ پروفیشن ہے، کیونکہ اس نے ایک جنریشن تیار کرنی ہوتی ہے جس کو آگے ایکسیل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب آپ کلینیشین بنتے بنتے آپ اکیڈمیشین بن جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے، میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ بہت سارے ٹیچرز آپ کو میڈیکل پروفیشن میں ایسے ملیں گے جو ایکسیڈنٹلی ٹیچر بنے ہیں، بائی چوائس نہیں بنے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. کلینکل لائف از کمپیریٹیولی مور ہیکٹک ایز کمپیئر ٹو اکیڈمکس. یہ تو طے ہے. یہاں پہ نائٹ شفٹس نہیں ہے نا، آپ کو پتہ ہے آپ ابھی ہاؤس جاب کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریزیڈنسی میں کیا حالت ہوتی ہے. تو ٹیچنگ ٹریننگ ڈے ٹائم ہے زیادہ تر. کووڈ کے بعد ہم نائٹ اینڈ آپ کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں رہے ہم کووڈ کے بعد، لیکن بہرحال اس میں 9 to 5 والی سچویشن ہوتی ہے جو کہ ادر فیلڈس میں، کلینکل فیلڈس میں نہیں ملے. سو یہ ایشوز آتے ہیں اس کے اندر. تو اگر ہم ٹیچنگ کے پاتھ وے کی بات کریں پوسٹ گریجویشن لیول پہ، ٹھیک ہے، ہاؤس جاب کے بعد اب کسی کا مائنڈ اگر ٹیچنگ میں آ گیا تو وہ کس طرح سے اس کو آگے کنٹینیو کرے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا اظہر، اس کے 2 پاتھ ویز ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بیسک سائنسز میں اگر آپ کالج آف فزیشین سرجنس کو لیتے ہیں، جو جن کے تھرو ہم کلینیشین بھی بنتے ہیں لیکن ان کے تھرو ہم اکیڈمیشین بھی بنتے ہیں، وہ اس لیے کہ جو FCPS ہے وہ بیسک سائنسز میں بھی ہے. کرنٹ سچویشن میں آپ کو بتاؤں کہ پیتھولوجی میں تو ہو ہی رہا ہے، لیکن ایون انیٹمی میں بھی، ایون فزیولوجی میں، انیٹمی کا تو مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن فزیولوجی مجھے پتہ ہے کہ FCPS کی ایک فیلڈ ہوا کرتی تھی کہ آپ نے اس میں بھی پوسٹ گریجویشن کرنی ہے CPSB کے تھرو. تو 2 طریقے ہیں. اگر میں پیتھولوجی کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تو FCPS ہوتا ہے، اور پیتھولوجی کیونکہ بہت واس فیلڈ ہے تو اس میں آپ بہت سارے سب ڈویژنس پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. جب آپ اپنی ٹریننگ چوز کرتے ہیں پارٹ 1 کے بعد، پارٹ 1 آپ کو جنرل پیتھولوجی ہی دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ اپنی اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. جب آپ 4 سال کی ٹریننگ پوری کرتے ہیں تو آپ ایک کلینکل پیتھولوجسٹ تو بن ہی جاتے ہیں جو رپورٹ سائن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر میں آؤں پیور اکیڈمکس کی طرف تو ہمارے پاس ایک بہت میجر حصہ ہے جو پروگرام ہے MPhil PhD پروگرام، جس سے ہم انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اویئر نہیں ہوتے. اور مجھے بھی یہ بہت بعد میں پتہ چلا کہ یہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، یہ کہاں ہوتا ہے. اس کے کچھ ایکسپرٹ سینٹرز ہیں، جیسے ہماری یونیورسٹی ہے اب JSMU. ہم یہاں پہ MPhil پروگرام شروع کر چکے ہیں 2-3 سب اسپیشلٹیز میں. ہم نے PhD بھی اب شروع کر دی ہے بایو کیمسٹری میں، انشاءاللہ بہت جلد پیتھولوجی میں بھی شروع ہو جائے گی. سو یہ MPhil لیڈنگ ٹو PhD جو پروگرام ہے یہ آپ کو ایک اکیڈمیشن بناتا ہے. تو اس کے لیے کچھ یونیورسٹیز تو 2-2.5 سال والا MPhil پروگرام رکھتی ہیں، اور کچھ یونیورسٹیز میں یہ اب اسٹینڈرڈائز ہو گیا ہے کہ آپ کو 4 ایئر MPhil سے ٹریننگ لینی ہے اور پھر اپنا تھیسس کرنا ہے، تھیسس ڈیفینس کرنا ہے. جیسے میں 4 ایئر والے پروگرام سے آئی ہوں. اینڈ دین یو ہیو ٹو ٹیچ سم ویئر، یا آپ ٹیچ نہ بھی کریں، آپ ڈائریکٹلی PhD میں انرول ہو سکتے ہیں. PhD اپنے اپنے ڈسکریشن پہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو 3 سال میں کریں. منیمم 3 ایئر ہے، میکسیمم 7 ایئر ہے HEC کرائٹیریا. تو ود ان 7 ایئر آپ کو اپنی PhD ڈگری کمپلیٹ کر لینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ 2 پاتھ وے ہیں جن کے ذریعے آپ اکیڈمیشن بن سکتے ہیں. اگر ہم کریئر کی لائف کے حوالے سے بات کریں، کلینکل لائف ہمیں ہیکٹک کچھ فیلڈز نظر آتی ہیں، کچھ ایسی فیلڈز نظر آتی ہیں جو اتنی زیادہ ہیکٹک نہیں ہیں. لیکن کلینکل لائف اور نان کلینکل لائف میں بیسک ڈفرینس آپ نے نزدیک کیا؟ کلینکل از مور کلینک اورینٹیڈ، پیشنٹ انٹریکشن بہت زیادہ ہے، اور اکیڈمکس میں آپ کا اسٹوڈنٹ انٹریکشن بہت زیادہ ہے. تو اسٹوڈنٹ اینڈ فیکلٹی اور یونیورسٹی کو بلڈ اپ کرنا، یونیورسٹیز کریکولم ڈیزائننگ جو کہ بہت امپورٹنٹ بیس بناتی ہے نا. آپ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ میں آپ کو آج کے لیے نہیں پڑھا رہی ہوں. آئی ایم ناٹ ٹیچنگ یو فار دس پرٹیکولر ماڈیول، آئی ایم ناٹ ایون ٹیچنگ یو فار دس پرٹیکولر ایئر آف ایجوکیشن اور فار دیٹ میٹر فار دس ڈگری. آئی ایم ٹیچنگ یو فار پوسٹ گریجویٹ ڈگری. آئی ایم آلسو ٹیچنگ یو فار لائسنسنگ ایگزام. تو ٹیچنگ کا پرسپیکٹو بہت وائڈ ہے، اور اس میں انٹریکشن آپ کی اسٹوڈنٹ سے لے کے
کولیگس فیکلٹی سے لے کے سینئر پروفیسر سے لے کے اور ایڈمنسٹریٹو پوسٹ تک آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اچھا اگر میں بات کروں کلینکل سیٹ اپ, تو آپ کو پتہ ہے کہ کلینکل سیٹ اپ میں انٹرنل میڈیسن ہے یا فیملی میڈیسن ہے. انٹرنل نہیں, فیملی میڈیسن کی بات کروں گی تو ریلیکسڈ ہے, مطلب وہ کلینک کریں گے اور اپنے گھر چلے جائیں گے. کلینک ان کی مرضی کا ہوگا, اپنے ٹائم کا, کوئی شام کو پریفر کرے گا, کوئی دوپہر کو پریفر کرے گا, رائٹ. اکیڈمیشنس جو ہیں ان کو 2 ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوتے ہیں اگر وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور اکیڈمیشن بھی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ صبح والی جاب پکڑ لیں, یو نو یو ڈوئنگ 9 to 5 جاب. سے فار ایگزامپل 5 تک تو ہوتا ہی نہیں ہے کوئی میڈیکل کالج, 3:30 ہوگا, 4 ہوگا, 4:30 ہوگا. اس کے بعد یو کین ٹیک اے بریک, یو کین ڈو یور اون کلینک. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کلینکل ایفیشنسی متاثر نہ ہو, آپ اپنے کلینکس کو نہ بھولیں, تو آپ اپنا کلینک رن کر سکتے ہیں. ایسے بہت سارے آپ کے ٹیچرز ملیں گے جو ساتھ میں کلینک بھی رن کر رہے ہیں. خواتین کے لیے آسانی یہ ہے, اگر ان کو اپنی فیملی کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو ان کے لیے اچھا یہ ہوتا ہے کہ وہ دوپہر کے بعد 4 بجے سے فار ایگزامپل اپنے گھر چلی جائیں اور وہ اپنے گھر کو آسانی سے مینیج کر سکتی ہیں, ایز کمپیئر ٹو دوز فیمیلز جو نائٹ شفٹس کر رہی ہیں, ایمرجنسی میڈیسن میں کام کر رہی ہیں, جن کو راتوں کی شفٹیں بھی کرنی ہیں, پیشنٹ کو بھی آن کال بھی رہنا ہے ہر وقت, نو. سو یہ فرق ہے, ہیکٹک لائف ہے مور آن دی کلینکل سائڈ ایز کمپیئر ٹو اکیڈمک سائڈ. اس لیول میں اگر ٹیچنگ کی بات کی جائے تو ایک ٹیچر کے لیے ایک آئیڈیل اپروچ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیے ٹیچر بننا بہت ساری, ٹیچر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک سبجیکٹ پڑھا, ایک ٹاپک پڑھا اور کلاس میں جا کے کھڑے ہو گئے اور وہ سنا دیا بچوں کو. آئی تھنک ایک ان بلڈ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب میں نہیں رکھی ہے. کچھ لوگوں میں, کچھ لوگوں کے اندر وہ نیچرل ہے, کچھ لوگ اس کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں. ٹیچنگ کے لیے آپ کو ایفرٹ بہت کرنی پڑتی ہے. فائدہ تب ہوتا ہے زیادہ, ایڈڈ ایڈوانٹیج, جب آپ پیشنیٹ ہوں اپنے پروفیشن کے لیے, چاہے وہ کوئی بھی پروفیشن ہو. اگر آپ ٹیچنگ کے لیے پیشنیٹ ہیں, اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس لیول کے بجائے اس لیول پہ پاس آؤٹ ہو, تو میں اس کے لیے محنت کروں گی, کیونکہ میں پیشنیٹ ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ نالج دینے کے لیے یا وہ ٹریننگ دینے کے لیے, ٹھیک ہے. سو ایک تو ہوتی ہے کہ نیچرل ایبلٹی ٹو ڈیلیور یور نالج ٹو ینگر لاٹ, یا جو آپ کی آڈینس ہے اس کو, ٹھیک ہے, یہ نیچرل ٹینڈنسی ہے. دوسری یہ ہے کہ میں ایفرٹ کروں گی, لیٹسٹ اپڈیٹس کیا آئی ہیں, ٹھیک ہے, لیٹسٹ ریسرچ کیا ہو رہی ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی کیا ہے. جو ہم نے جب ہم کووڈ میں تھے تو ہم نے نئی ٹیکنالوجی سیکھی نا, ہم نے ڈسٹینس لرننگ سیکھی, ہم نے ای لرننگ کی, ٹھیک ہے, ہم نے بچوں کو پڑھایا, لائیو کلاسز بھی لی, ریکارڈ بھی کیے لیکچرز, یو نو بہت طریقہ. ہم نے ایگزام لیا گوگل کے اوپر یا ماڈیولر ٹیسٹ, آن لائن فون پہ بچوں نے دے دیا ہمیں ایگزام. یہ سب ہم نے کووڈ سے پہلے نہیں کیا تھا. سو ایفرٹ ہوئی, ہم نے نئی چیز سیکھی. سو ٹیچر کے لیے پیشن ضروری ہے, اپ ٹو ڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے, اپنے سبجیکٹ کی بہت اچھی نالج, کور نالج بہت اچھی ہونا ضروری ہے, ڈیلیور کرنے آنا چاہیے. اگر آپ بہت ایکسپرٹ نہیں ہیں تو سیکھنا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کتنا اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں, ورنہ بچے نہیں سنیں گے یا وہ کچھ نہیں سیکھیں گے آپ سے. اور اس کے علاوہ ٹیچر کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ریسرچ میں کتنے اچھے ہیں, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اکیڈمکس از ناٹ اباؤٹ بکس اونلی, اکیڈمکس از ایکولی اباؤٹ ریسرچ آلسو. تو اگر میں ریسرچ نہیں کر رہی, سے فار ایگزامپل, ایک تو HEC کا کرائٹیریا ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ ٹیچنگ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اسٹرکٹ کرائٹیریا ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ ان کو نمبر آف پبلیکیشنس ڈفرینٹ کیٹیگری آف جرنلس کے اندر, چاہے وہ XY کیٹیگری ہے, WXY کیٹیگری ہے, یا اسکوپس انڈیکسڈ ہیں یا پبمڈ انڈیکسڈ ہیں. HEC کی بہت سارے کرائٹیریا ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں کہ آپ کی اتنی ریسرچ پبلیکیشنز ہونی چاہیے. تو آپ لیکچرر سے اسسٹنٹ پروفیسر, اسسٹنٹ سے ایسوسیٹ, ایسوسیٹ سے پروفیسر جو ہائیسٹ کیڈر ہے آپ کا, ٹھیک ہے, وہاں جانے کے لیے آپ کو ریسرچ پبلیکیشنز چاہیے. اسی طرح جب آپ ایم فل کر رہے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے 1 پبلیکیشن ہے, یا PhD کر رہے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی 2 پبلیکیشنز ہونی چاہیے یا 1 پبلیکیشن ہونی چاہیے. تو ریسرچ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اچھے اکیڈمیشین نہیں بن سکتے. کیوں؟ ناٹ جسٹ بیکاز یو ہیو ٹو فلفل دا ریکوائرمنٹ آف HEC, بٹ فار یور اون گروتھ. آپ کو اپڈیٹ ہی نہیں پتہ کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, تو آپ اپنے بچوں کو کیا حوالے دیں گے یا کیا سکھائیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو, رائٹ. سو اس کے لیے آپ کو ریسرچ میں بہت اچھا ہونا ضروری ہے, اور ریسرچ کے لیے آپ کو پریکٹیکل ہونا بہت ضروری ہے.
سے فار ایگزامپل یہ مائکروسکوپ پڑھا اور یہ یہیں پڑھا رہتا ہے, میں اس پہ کوئی کام نہیں کرتی. اب آپ کو پتہ ہے کہ میں بچوں کو پیتھولوجی امیجز پڑھاتی ہوں. اگر میں خود ہی فیملیئر نہیں ہوں کہ بریسٹ کینسر سے فار ایگزامپل کیسا نظر آتا ہے, یا ایڈینو کارسینوما کیسے نظر آتا ہے, یا اسکوامس سیل کارسینوما کیسے نظر آتا ہے, میں پریکٹیکلی اس پہ کوئی کام ہی نہیں کر رہی اس مائکروسکوپ پہ, تو جب میں بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ امیج لگاؤں گی تو میں اس میں کیا بتاؤں گی بچوں کو. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب بچے یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے نکلتے ہیں تو وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ ہسٹوپیتھ کی تصویریں بھی پک کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ اب ورلڈ وائڈ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو امیج بیس آپ کے ایگزام ہوتے ہیں. لائسنسنگ آپ اٹھا لیں کوئی بھی کسی بھی دنیا میں کسی بھی کنٹری کی, تو اب آپ کی صرف نالج نہیں دیکھی جاتی, آپ کی اپ ڈیٹ بھی دیکھی جاتی ہے. سو ٹیچنگ کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں جو آپ کو فلفل کرنے چاہیے, تبھی آپ ایک بہت اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں. ڈاکٹر نازش, آپ نے جیسے بولا کہ کچھ ایکسیڈنٹل ٹیچرس بھی بن جاتے ہیں, تو ہم نے دیکھا یونیورسٹی میں کہ پولرائزیشن تو ہے اس معاملے میں کہ اسٹوڈنٹس کچھ ٹیچرس کو پسند کرتے ہیں کچھ نہیں, اور اس کے بیسک ریزنز بھی ہیں کافی. تو اور کیونکہ آپ نے خود بولا کہ ایکسیڈنٹل ٹیچرس کچھ آ جاتے ہیں فیلڈ میں, بالکل, تو جو مائنڈ سیٹ اتنی زیادہ اویئرنیس ہے نہیں اس حوالے سے, تو آپ جونیئرس کو کیا جو ہے وہ اس حوالے سے میسج دینا چاہیں گی کہ وہ پراپر ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کریئر کی طرف آئیں اور وہ ایک پیشنیٹ ٹیچر جو ہے بن سکیں, تاکہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ایک اچھا ٹیچر ثابت ہوں. دیکھیے اس میں پیشن تو میں نے کہا نا کہ نیچرل ہے, لیکن اگر آپ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے جب انسپائر ہوتے ہیں نا اس کے جیسا بننا چاہتے ہیں. میں نے اپنے زمانے میں کچھ میرے ٹیچرس تھے جو میرے لیے انسپریشن تھے, چاہے وہ بیسک سائنسز کی طرف تھے یا وہ کلینکل سائڈ کی طرف تھے, ٹھیک ہے نا. ہم کسی نہ کسی کو تو کہیں نہ کہیں ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں نا, یا فالو کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ٹیچنگ میں آنا چاہتے ہیں اور آپ کا گول ہے کہ آپ نے اچھا ٹیچر بننا ہے, مجھے ان کے جیسا بننا ہے یا ان کے جیسا بننا ہے, آپ وہ ٹیچنگ آسپیکٹس ضرور پورے کریں, کیونکہ آنیسٹی یہی ہے کہ جو آپ کی جاب ریکوائرمنٹ ہے, آپ کی پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہے, آپ اس کو پورا کریں. اگر میں ایک اچھی ٹیچر نہیں, میں ٹیچر تو ہوں کیونکہ مجھے جاب مل گئی یونیورسٹی میں, ٹھیک ہے, لیکن میں اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہی اور میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے سیٹسفائی نہیں ہیں, تو میں کہاں کھڑی ہوں اس وقت, یو نو دیٹس اے بگ کویسچن مارک آن دیٹ. سو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اچھے ٹیچر بننا چاہتے ہیں وہ آنیسٹ ہوں اپنے پروفیشن سے, اور پھر وہ دیکھیں دنیا میں, اب تو دیکھیں نا دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے نا, وی سے دیٹ اٹس ان آور پام, رائٹ. تو آپ دنیا کے بہت بڑے اچھے بہترین ٹیچرس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی کلاس روم میں کیسا ان کا کنڈکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا اگر ان کے پاس اسمال گروپ ہے تو ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن کیسا ہونا چاہیے, لارج گروپ ٹیچنگ ہے تو ان کے ساتھ انٹریکشن کیسا ہونا چاہیے. ایک اہم بات جو میں ضرور کہوں گی, ڈگری اپنی جگہ پر ہے, پیشن بھی اپنی جگہ پر ہے, ٹھیک ہے, ریسرچ بھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن اب جو میں نے سیکھا ہے یہاں اتنے سالوں میں, اس میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ میڈیکل ایجوکیشن اب ہماری بلڈنگ بونس بن چکی ہیں, بلڈنگ بلاک بن چکے ہیں. آئی مین آپ نے اکثر ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ہوگی اخبار میں, سرٹیفکیٹ آف ہیلتھ پروفیشن ایجوکیشن پڑھا ہوگا, اس کے کورسز ہوتے ہیں, ماسٹرس آف ہیلتھ پروفیشن ایجوکیشن. یہ ہیلتھ پروفیشن ایجوکیشن ایکچولی میڈیکل ایجوکیشن ہے. یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کلاس روم میں کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے, اسمال گروپ ٹیچنگ کیا ہے, لارج گروپ ٹیچنگ کیا ہے, سوال کیسے کرنا ہے, پریزنٹیشن کیسے دینی ہے کہ اسٹوڈنٹس انگیج رہیں, ایگزام میں سوال کیسے پوچھنا ہے, انٹرنل ایویلیویشن کا سوال کیسے پوچھنا ہے, اس سوال کو کرٹیکلی ریویو کیسے کرنا ہے, فائنل پیپر کیسے جانا چاہیے, اسیسمنٹ کیسی ہونی چاہیے, کس کس لیول پہ ہونی چاہیے, اور اسیسمنٹ کے کرائٹیریا کیا کیا ہونے چاہیے. سو یہ ایک پورا پروگرام ہے. جو لوگ ٹیچنگ میں آنا چاہتے ہیں وہ اپنی ڈگری اور اپنی کور نالج سبجیکٹ پہلے چوز کریں گے. اگر آپ کو انیٹمی کا ٹیچر بننا ہے تو آئی ایم شیور کہ آپ بہت اچھے انیٹمی کے اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے, آپ کو ایک سبجیکٹ پسند ہوگا تبھی آپ جائیں گے نا اس میں, ٹھیک ہے. سو آپ انیٹمی کے تو ایکسپرٹ بنیں گے, لیکن ساتھ میں آپ کو میڈیکل ایجوکیشن سرٹیفکیشن ضرور کرنی چاہیے. یہ کوئی 6 مہینے کا سرٹیفکیٹ کورس ہوتا ہے. اب تو بہت ساری ہاسپٹلز اور یونیورسٹیز آن لائن بھی یہ کورس کرا رہے ہیں, تو پلیز آپ یہ کورس ضرور کریں تاکہ آپ کو پتہ تو ہو کہ پریزنٹیشن بنانی ہے تو اس کے کیا انگریڈینٹس ہیں, یا آپ نے سوال, کیونکہ سوال ہم سے پڑھاتے نہیں, ہم اسیس بھی تو کرتے ہیں. جو نالج میں نے دی وہ بچہ اس کو کہاں تک پہنچ پایا, کہاں تک سیکھ پایا, وہ تو میں اسیس کروں گی نا. سو یہ ساری چیزیں تو میرا ایڈوائس یہ ہوگا کہ جب بھی آپ ٹیچنگ کی طرف آئیں پلیز آپ ہیلتھ پروفیشن ایجوکیشن ضرور سیکھ کر آئیں, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہے. کافی اچھی طریقے سے آپ نے ہمیں اس حوالے سے گائیڈ کیا.
اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ہمارے جونیئرس کے لیے کافی یوزفل ہوگی. ہوپ فلی انشاءاللہ. تھینک یو اظہر, آپ نے مجھے کنسیڈر کیا, اور اگر میں کوئی بھی گائیڈ لائن دے سکی, کوئی گائیڈنس دے سکی فیوچر جنریشن کو, ہمارے پاس ڈیفیشنسی ہے ٹیچنگ کی, یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ کسی بھی میڈیکل, اس وقت میڈیکل کالج کی مشروم گروتھ ہو چکی ہے پورے پاکستان میں, اور ہمارے پاس ٹیچرز کم ہیں, اور وہ ٹیچرز جن کا کیلیبر بہت ہائی ہے وہ تو بہت کم ہے, کیونکہ اتنا ایکسپیرینس کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے نا آپ کو. سو میں کہوں گی کہ پلیز سیریس ہو کے جو بھی آنا چاہتا ہے اس پروفیشن میں, اس کو سیریسلی شروع سے ہی MBBS کے ساتھ ہی سیکھ لینا چاہیے, سوچ لینا چاہیے, پلان کر لینا چاہیے کہ وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, اور پھر وہ فوکس ہو کے جب کریں گے نا تو آپ کی MPhil PhD پروگرام بہت کوئک ہو جائے گا ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جو پہلے کلینکل پریکٹس کرتے رہے, 2 سال ادھر پڑھایا, پھر ان کو لگا ہاں آپ ٹیچنگ کر لیتے ہیں, اس میں وقت بڑا ضائع ہوتا ہے. سو اگر آپ کلینیشین بننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اکیڈمیشین بننا چاہتے ہیں, پلیز آپ اس کو اپنے ہاؤس جاب کے دوران جو ہے نا یہ ڈیسائیڈ کر لیں, اور پھر پراپر اگر آپ چلیں گے نا. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو MBBS کے بعد باہر گئے ہیں, 2 سال میں انہوں نے PhD کیا ہے, واپس آئے ہیں, اور اس وقت جبکہ میں اسسٹنٹ پروفیسر یا میرا ایسوسیٹ کا بہت ریسنٹلی ہونے والا ہے انشاءاللہ, لیکن وہ لوگ اب مجھ سے بہت آگے, میرے جونیئرس اس وقت پروفیسر لیول پہ ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت پلان کر کے چلے تھے وہ. سو جب بھی لائف میں آپ کوئی فیلڈ چوز کرتے ہیں اس کو پہلے سے پلان کر لیں, تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا, آپ بہت سارا ٹائم بچا لیں گے اپنے کریئر میں. دیٹس مائی ایڈوائس فار ایوری ون. تھینک یو ڈاکٹر. تھینکس اے لاٹ.